اللهم صل على سيدنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما ربی زدنی علما. سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. قرآن عظیم الشان کے حوالے سے الحمدللہ پچھلے سال بھی ہمارے دروس ہوئے تھے، تو وہ معلمات کے ساتھ اور ہماری اسٹوڈنٹس طالبات کے ساتھ، تو ان میں بھی سورہ فاتحہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی. اور پھر مختلف صورتوں جہاں پہ اللہ رب العزت نے توفیق دی ان کی کچھ آیات کو اور کچھ صورتوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا تھا ان کے اوپر بات ہوئی تھی. تو کیونکہ سورہ بقرہ پر سورہ فاتحہ پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن آج ہم دوبارہ سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اس میں سورہ فاتحہ وہ ہے کیا، سورہ فاتحہ کی کتنی عظمتیں ہیں. یہ وہ صورت ہے جس میں پورے قرآن کے مضامین کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے. یہ ایک سمری ہے، یہ ایک تھیم ہے. ایک ایک لفظ میں پورے قرآن کے مضامین ہیں. مثلا رب، اگر صرف اسی پر ہی بات کی جائے تو پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی تعریف، ان کے خالق، ان کے مالک، ان کے رازق اور ان کے غفور الرحیم اور بے شمار ان کے صفاتی نام، ان کے ہونے کے اعتبار سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے. اسی طرح سے اگر ہم ایک ایک لفظ کو اکٹھا کر کے اس کو سمجھنا شروع کر دیں، اندازہ ہوگا کہ قرآن میں جتنے مضامین ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طریقے سے کور ہو جاتے ہیں. یہ خلاصہ ہے. اسی لیے حدیث پاک کا وہ مفہوم ہے، اور الحمدللہ وہ جو ہے قرآن مجید کی جو اس کے نزول کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آسمان سے ایک آواز آئی، اور اس آواز کے بعد پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آسمان میں ایسا دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. اور پھر وہاں سے ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اور وہاں سے یہ ایک ایسا فرشتہ زمین میں آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا. اور اس کے بعد وہ سلام کر کے آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ السلام علیکم، اللہ پاک کی طرف سے آپ کو 2 نوروں کی مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 2 نور بھیجے ہیں. ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور ایک نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے. تو آپ تصور کیجئے گا کہ یہ نور ہے، مومن کے قلوب کو صاف کرنے کے لیے نور ہے. اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں اس نور کو رکھا گیا ہے، اور اسی نور کو اللہ پاک کے محبوب اپنے لیے مانگا کرتے تھے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا. یہ ساری آخر تک پٹھوں کے لیے، بالوں کے لیے، کھال کے لیے، خون کے لیے، نفس کے لیے، زبان کے لیے، اور پھر سراپا نور ہونے کی دعا مانگی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صورت ایک نور ہے، یہ صورت ایک نور ہے. اس میں یہ حکمت ہے کہ میرے بندو تم نماز کی طرف آؤ، نماز پڑھو. جب نماز اور سورہ فاتحہ کا جوڑ ہوگا تو پھر تم نور علی نور بن جاؤ گے. لہٰذا جو نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہے ان کا پھر کیا ہوگا؟
تو لہٰذا سورہ فاتحہ کو ویسے بھی تسبیح کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بے شمار برکتیں ہیں، سورہ شفا ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ نور ہے، اور یہ نور نور علی نور، یہ صورت کب بن جاتی ہے؟ جب ہم اس کو نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں حکم ملا۔ اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ بہت پیاری حدیث ہے اور یہ بھی مشہور حدیث ہے، آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہم اس حدیث پاک کو بھی ریڈ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کیونکہ یا ٹائم کی کمی ہوتی ہے، یا یہ کہ ہم بس اسی لکھے ہوئے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر غور کریں، اگر تفکر کریں، اگر فکر کریں، اگر اس کو دل کی نگاہ سے اس کو دیکھیں تو بہت ساری باتیں نکلتی ہیں۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مشہور حدیث ہے جو کہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے آتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا۔ پھر جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب کریم اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ جو اللہ پاک جواب دیتے ہیں تو اس میں کیا بات ہے کہ ہر طرح کا بندہ ہے وہ جس کو کہ اللہ جواب دیتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جواب دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نیک کو جواب دیا، برے کو چھوڑ دیا، ولی کو جواب دیا، غافل کو چھوڑ دیا، حیثیت والے کو جواب دیا، کم حیثیت کو چھوڑ دیا جو دنیا والوں کی نظر میں، بلکہ ہر ایک کو اللہ اکبر، اور وہ بھی ہر رکعت میں، سبحان اللہ، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ ہر اس کو جو کہ اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو جواب دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے یہ چھوٹا ہے، یہ نہیں دیکھتے یہ کم ہے، کم حیثیت ہے، یہ غافل ہے، یہ گنہگار ہے۔ نہیں، جب اللہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے وعدے پر قائم ہو جاتے، اور پھر اللہ ہر اس بندے کو، چاہے وہ گناہوں میں غافل ہو، اللہ رب العزت اس کو جواب دیتے۔ پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبد ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جیسے جب انسان گناہ کرتا ہے، آسمان، جیسے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، زمین اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتی ہے، آسمان اور سمندر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آسمان کہتا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے اس گنہگار بندے کے اوپر گر جاؤں، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو اپنے اندر نگل لوں، اور سمندر کہتے ہیں آپ اللہ ہمیں اجازت دے ہم ان کو ڈبو دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ان ساری مخلوقات کی ندا سن کر، ان کی درخواست سن کر کہ سمندر اور آسمان اور زمین اور فرشتوں تم سب سن لو، اگر یہ تمہارے بندے ہیں تو چلو ان کے اوپر گر جاؤ، ان کو نگل لو، ان کو ڈبو دو، ان کے اوپر عذاب مسلط کر لو، لیکن یہ میرے بندے ہیں۔ تو سب نے کہا یا اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، تو کہا کہ تو پھر میرے اور میرے بندے کے درمیان سے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان سے ہٹ جاؤ، میری مرضی ہے، میری مرضی ہے میں ان کو عذاب دوں، میری مرضی ہے میں ان کی مغفرت کروں۔ لیکن یہاں بھی پتے کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آ کر مجھ سے معافی تو مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگا کہ کتنے بڑے گناہ تم لے کر آئے ہو۔
تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبد ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت سے جب یہ سوال، اللہ تعالیٰ سے جب بندہ یہ سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے یہ اس میں یہ جواب دیتے ہیں کہ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم رک جاتے ہیں اس حدیث پاک کے اندر کہ ھذا بینی و بین عبدی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے جس چیز کا مجھ سے سوال کرے گا وہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، آگے چلنے سے پہلے ہم ذرا امیجن کریں، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ایک عورت آئے، کوئی ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کوئی چیز مانگنی ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا تعلق ہو کہ اس کا لحاظ بھی ہو، تو وہ کہیں کہ جی مجھے کوئی ایک چیز مانگنی ہے اور آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میں جو بھی چیز آپ سے مانگوں گی مجھے دیں گی۔ تو آپ اس وقت سوچئے گا کہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے الرٹ ہو جائیں گے، پریشان بھی کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا یہ کیا مجھ سے جو آنے والی عورت ہے مجھ سے کیا مانگے گی۔ تو ہم تو یہی کہیں گے، پوچھیں گے کہ آخر اتنا تو بتاؤ کہ مجھ سے مانگنے کیا جا رہی ہو، یعنی کیا چاہیے۔ پھر بھی اس میں یہی بات ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح سے دے سکتا ہوں، کہ پتہ نہیں یہ کس چیز کا سوال کرنے جا رہی ہے۔ لہذا اگر وہ کہیں کہ نہیں جی آپ مجھے وعدہ کریں کہ آپ اوپن بلینک چیک مجھے دیں گے، اور اس کے لیے وہ انسسٹ کریں اپنے تعلق کی بنا پر، تو ایسی بات کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ چیز ہمارے پاس نہ ہو، اس وعدے کو پورا ہی نہ کر سکے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں کیا فرما رہے کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے گا، یعنی رب کریم نے یہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ آگے تم جو سوال کرو گے تو تم یہ مانگ سکتے ہو یا نہیں مانگ سکتے، اس کا سوال ہوگا اور اس چیز کا نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے کھلی آفر دے دی کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا اس کو عطا کروں گا۔ اب ایک طرف اللہ پاک ہمیں اوپن چیک دے رہے ہیں، بلینک چیک دے دیا جا رہا ہے، اور اب دیکھیے کہ ہماری عقل کے اعتبار سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اوپن چیک دے دیا تو آج بھی اگر دیکھا جائے ہمیں یہ آپشن دے دی جائے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ ایک دعا ضرور قبول ہوگی، آپ نے دعا مانگنی ہے تو جو مانگنی ہے وہ مانگ لے۔ تو ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ گارنٹی مل جائے کہ ایک دعا 100% قبول ہوگی، تو اس وقت ہم کیا مانگیں گے؟ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم سب چونکہ دنیا میں رہتے ہیں اور سارا وقت ہمارا دماغ کے اندر دنیا سوار رہتی ہے، اسی دنیا کا فائدہ، اسی دنیا کی چیزیں، کہ کیسی گاڑی تھی، یعنی گاڑی ایسی ہوگی، گھر ایسا ہوگا، کپڑے ایسے ہوں گے، گھر کے ڈیکوریشن پیسز ایسے ہونے چاہیے۔ تو کسی کو گاڑی کی فکر، کسی کو جاب کی فکر، کسی کو شادی اور کسی کو بزنس کی یہ فکریں ہیں۔ ہماری یہ اصل میں یہی چھوٹی چھوٹی فکریں ہیں۔ تو چھوٹی فکر ان چھوٹی فکروں کو ہم نے بہت بڑی بنا دی۔ کسی چیز کی اصل ویلیو اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ انسان اس کو ویلیو دیتا ہے۔
ہم ذرے کو پہاڑ کے برابر ویلیو دیں گے تو وہ ذرے ہمارے لیے پہاڑ بن جائے گا. وہ پہاڑ تو ذرے کے برابر کوئی ویلیو دے گا تو وہ اس کے لیے ذرہ بن جائے گا. تو وہ اس کو امپورٹنس دینے کی بات ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں جن کی حقیقت میں اتنی اہمیت ہوتی نہیں ہے جتنا ہم نے ان کو سوار کیا ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی دنیا ہمارے اندر اتنا گھس چکی ہے، اتنا دل میں بس چکی ہے میرے آپ کے، کہ ہماری پوری دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے ان کو بہت بڑا بنا دیا اور انہی کے لیے کڑتے ہیں، انہی کے لیے روتے ہیں، انہی کے لیے تڑپتے ہیں، انہی کے لیے 7 طواف کے بعد مانگتے ہیں، انہی کے لیے حتیم میں سجدہ جدھر بھی ایسا موقع ہو کہ بارش ہو گئی، قبولیت کی گھڑی ہے تو وہی مانگتے ہیں. اگر پتہ چلا کہ یہ تہجد کا ٹائم ہے چلو وہی مانگو، افطاری کا ٹائم ہے وہی مانگو، سحری کا ٹائم ہے وہی مانگو. وہ جو ایک چیز سوار ہے دماغ کے اوپر ہم اس کو مانگیں گے کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں. تو جب ہم سے مانگنے کا کہا جائے تو ہم میں سے جو اکثریت ہے وہ کیا سوال اس کی ہوگی؟ اس کا سوال ہوگا کیا کہ یا اللہ گاڑی نہیں ہے مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ گاڑی تو ہے لیکن اس کو اپ گریڈ کرنا ہے، اس کے لیے وسائل دے دے. کوئی کہے گا یا اللہ یہ میرے بچوں کی نوکری نہیں ہے وہ لگ جائے. کوئی فلاں دعا اور کوئی کہے گا کہ اللہ میرے بچوں کا فلاں جگہ رشتہ جوڑ دے تو بس وہ میری دعا قبول ہو جائے. کوئی کہے گا کہ یا اللہ بزنس چلا دے، یا گھر اپنا نہیں ہے وہ دے دے، وہ معاملہ کیا ہوا ہے بس وہ ہو جائے. تو دعاؤں کی جو لسٹ ہوتی ہے، ہم آج یہاں سے اٹھنے کے بعد جو دعائیں ہم ڈیلی مانگتے ہیں ہم ان دعاؤں پر بے شک لکھنا مشکل ہے کیونکہ دعائیں ہماری بہت ہوتی ہیں اور اللہ سے مانگنی ہے ہم نے، اور کس سے مانگیں گے. تو ان دعاؤں کی لسٹ ہے، ان کو تھوڑا اپنے ذہن میں لا کے غور ہم یہ کریں گے آج کہ ہم دنیا کے لیے کیا کیا مانگتے ہیں اور آخرت کے لیے کیا کیا مانگتے ہیں، قبر کے لیے کیا کیا مانگتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کتنی دعا مانگتے ہیں اور دنیا کے لیے کتنی دعا مانگتے ہیں. دنیا کی خواہشات، دنیا کی چیزوں کے لیے کتنا حصہ ہم نمازوں میں، ہم دعاؤں میں لگاتے ہیں اور اللہ کے لیے کتنا لگاتے ہیں. یہ اگر تھوڑا سا اس چیز کو سامنے رکھ کر تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ میری دعاؤں میں زیادہ تر حصہ دنیا کا ہے. یا اگر غور کر کے یہ پتہ چلے کہ نہیں میری دعاؤں میں زیادہ تر حصہ دنیا کا ہے تو دعاؤں کا رخ تھوڑا سا بدل دے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا نہیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سب مانگ سکتے ہیں، دنیا، آخرت، عزت، صحت، عافیت، خوشیاں، اولاد، اچھے رشتے، سب کچھ، گھر، سب کچھ مانگ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے جیسے کہ بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دنیا کی محبت رکھی ہوئی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اس کی فطرت میں، اس کے ضمیر کے اندر دنیا کی محبت ہے. وہ اگر اس دنیا کی محبت کو نکالنا چاہے نہیں نکال سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ احبیت جو محبتوں کے اوپر جو غلبہ جس محبت کو حاصل ہو وہ اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو. اگر ان پر عقلی طور پر وہ محبت غلبہ پا جائے جو دنیا کی ہے تو پھر یہ ہمیں فکر کی ضرورت ہے. اس وقت اپنے نفس کو ٹٹولے، اپنے اندر کو ٹٹولے کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ ہم غلط جا رہے ہیں. تو اس لیے اس لسٹ کو دیکھیں کہ ہماری دعاؤں میں زیادہ تر حصہ دنیا کا ہے، زیادہ تر حصہ آخرت کا ہے. تو اگر دنیا کا زیادہ تر حصہ ہے، دنیا مانگنا تو نہیں چھوڑ سکتے. ہم یہ تو نہیں چھوڑ سکتے اللہ ہمیں دنیا سے جو ہے رہبانی بنا دے، وہ تو ہے ہی اسلام میں نہیں کہ ہمیں دنیا سے بے نیاز کی تو دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ دنیا کی لالچ اور ہرس نہ آ جائے، حب جاہ حب مال نہ آ جائے. لیکن دنیا میں رہ رہے ہیں، آفٹر آل ہمیں اس کی ضرورت ہے نا. ہم یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر رہبانی بن کر، وہ تو ہے بھی نہیں، وہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی نہیں. لیکن پھر بھی یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیا ہوتی تھیں اور ہماری دعائیں کیا تھیں، وہ کیا مانگتے تھے اور ہم کیا مانگتے ہیں. تو اگر دنیا غالب ہے تو ہم دعاؤں کا رخ بدل دیں، اپنی دعاؤں کو بیلنس کریں.
لیکن اگر دعاؤں میں اکثریت آخرت کی ہے، اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، قرآن اور دین کی ہے، تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ الحمدللہ، کیونکہ جس نے رب کو راضی کر لیا تو اللہ ہی کے پاس تو سارے خزانے ہیں، ساری عزتیں اللہ کے خزانوں میں، صحت اللہ کے خزانوں میں، اللہ سے صلح کر لی، اللہ سے دوستی لگائی، تو پھر وہ اللہ اپنے بندے کی اس قدر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو بندہ یہاں سے جا رہا ہے، کیا یہ کسی کے ہاں رشتہ لے کر جائے گا، اس کو دے گا کوئی، یا کسی کے ہاں سوال لے کے جائے گا، اس کا سوال پورا کرے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس کا جو حلیہ ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کو دے کر تو نہیں لگتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ سے دعا کرے، کہ اگر یہ قسم کھا کے کہیں کہ میرے رب کی قسم ہے آج بارش ہو جائے گی، اللہ اس کی قسم کی قدر فرما کر اس دن بارش برسائے گی، جیسے حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے، جو ہمارے بڑے اس حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہیں اللہ عالم، کہ حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے، حضرت بلال نے دیکھا کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب اذان کا سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اذان دینے لگے، پھر دوبارہ واپس آ کے انہوں نے عرض کیا یا اللہ کی قسم یا رسول اللہ، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، ختم ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک روک لیے اور فرمایا کہ اب بلال نے قسم کھا کر کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کی قدر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کی وجہ سے سحری کا وقت ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ، حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں، بظاہر وہ لوگوں کی نظر میں کوئی ان کی ایسی ویلیو، ان کی اتنا جو ہے اتنی ان کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک کے ہاں بڑی قدر کی نگاہ سے اللہ پاک کو ایسے بندوں کو دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا بندے کا ایسا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے کہ پھر اگر وہ کہتا نا یہ ہوگا، اور وہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے اس کا ایسا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے کہ اس کی دل کی تاریں ایسی جڑی ہوئی ہوتی کہ وہ اللہ پاک سے کہتا ہے، اللہ اس کو عطا فرماتے۔ تو لہٰذا دعاؤں کی جو لسٹ ہوتی ہے، تو بس انہی چند چیزوں کے گرد گھومتی ہے، دنیا سے شروع ہو کر دنیا پر ختم۔ اکثر لوگ یہ کرتے، اگر کوئی آخرت یاد آ بھی جائے، آخر میں ایک آدھ دعا اٹیچ کر لیتے۔ تو بیلنس ہے نا، اسلام رہبانیت کی بھی تعلیم نہیں دیتا، اور غفلت سے بھی منع کرتا۔ تو اپنی تسلی کے لیے تو ایک طرف، یعنی اللہ ایک بندہ کے تسلی کی آخرت بھی مانگ لی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس اکثر کی دعا اتنی سی ہوتی ہے۔ حیرت یہ ہوتی ہے کہ جن کی اتنی مختصر سی دعا ہوتی ہیں، وہ کتنے مطلب امیر بندے ہیں کہ ان کے خزانوں میں اتنا کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ سے مانگنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ سے دعاؤں کا کوئی کنیکشن ہوتا ہی نہیں ہے، اور کوئی ایسا ہو گیا تو بس جو پڑھ کے دعائیں، کچھ جو صورتیں، کچھ دعاؤں کی صورتیں یاد ہوتی ہیں، ان کو پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ وہ جو مانگنے والا ایک مزے کی کیفیت ہے نا، کہ عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے اور سارے کاموں سے فارغ ہو کے کہ بس اب میں نے مانگنا ہے، یہ میرا موضوع ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ سارے کاموں کو میں نے اب ایک طرف کر لیا اور میں کاموں سے فارغ ہو گئی، اب میں بیٹھ گئی اور اس ٹائم کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، میں نے مانگنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی۔ ہم کیسے جب کبھی ہم اداس ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے دور ہو جائے، بہن بھائی ہم سے دور ہو جائیں، ہمارے کچھ عزیز دوست ہوتی ہیں وہ ہم سے دور ہو جائے، تو ہمیں کتنا درد ہوتا ہے، ہمیں کتنی ان کی یاد ستاتی ہے۔ ایک عرصے کے بعد ہی صحیح ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم ان سے بات کریں، مجھے یہ پرابلم ہے، میں نے یہ بات شیئر کرنی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسی الٹی سیدھی باتیں بھی ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ سے بس شیئرنگ کرنی ہے، اپنے قریبی دوستوں سے شیئرنگ کرنی ہے، بس اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاں اپنوں سے شیئر ضرور کرو، دل میں رکھ کے پھٹنا نہیں، ایسا بندہ ایک دم سے پھٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے دل میں رکھ کے کینہ بغض نہیں بنانا، شیئرنگ ہونی چاہیے، اور وہاں اگر شیئرنگ ہو جائے، جہاں اگر کچھ اچھا مل جائے تو سبحان اللہ،
لیکن ماں باپ وہ ہے جن سے بندہ شیئرنگ کرے، غیبت نہیں شیئرنگ کرے. اگر شیئرنگ کرے تو وہ الٹی سیدھی باتیں بھی ماں باپ چپ چاپ سنتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، اور ان کو تسلی، اس بیٹی کو تسلی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو میں سنا رہی ہوں، اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، کئی دفعہ کچھ مسئلے کا حل نہیں نکلتا، لیکن دل کو سکون ملتا ہے کہ میں نے بات بتا دی ہے، میرا جی ہلکا ہو گیا. اور یہ بہت ہی عجیب بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یا تو ان کی زندگی میں وہ لوگ نہیں ہوتے جن سے کہ وہ دل کی بات کہہ جائے، یا ہوتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری عادت نہیں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے ہم اللہ کو جو سنا سکتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں سنا سکتے، لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہونے چاہیے کہ ان کو دل کی بات، کچھ ایسی بات بتائیں کہ ہم پریشانی، ہم بغض سے، کینے سے یا بدگمانی سے بچ جائیں. کسی بات کا ایک غلط ایک مفہوم ہمارے ذہن میں چل رہا ہے اس سے بچ جائے. یہ شیئرنگ ہوتی ہے. تو اس لیے سمجھدار لوگ اگر دوست بن جائے، ان کو اگر بتائیں تو بہت خوبصورت راستہ ملتا ہے. اور پھر جب اپنوں کو بتا کے ہم ہلکے ہو جاتے ہیں، تو اگر اپنوں میں سے اللہ رب الکریم کو، اللہ رب العالمین کو اگر بتائیں، سبحان اللہ، پھر کیا بات ہے. اور وہ بھی تنہائی میں چھوٹی چھوٹی باتیں کہ یا اللہ ایسا ہے، یا میرے مولا یوں ہے، یا میرے پروردگار ایسا ہے، تیرے سوا کون ہے مجھے سننے والا، میں تیرے پاس آئی ہوں، تجھے تو میں کہہ سکتی ہوں، اور مجھے پتا ہے لوگ مجھے سن سن کے تھک جاتے ہیں، لیکن تیری ذات با وفا ہے، تو سن سن کے تھک نہیں جاتا. تو کہتا ہے تو دن کو آؤ گے تو دن کو میری رحمت کے دروازے کھلے ملیں گے، تو رات کو آؤ گے رات کو میری رحمت کے دروازے کھلے ملیں گے. اور بندوں کا تو یہ حال ہے کہ سگی ماں وہ بھی ایک وقت میں سو جاتی ہے، وہ بھی ہر وقت اپنی اولاد کو نہیں سن سکتی. اور اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے، اور رات، صبح، دن، سفر، حضر، پریشانی، خوشی، ہر حال میں، ہر وقت، ہر لمحے اپنے بندوں کو سننے کے لیے تیار ہے. جب بندہ اللہ کے در پہ جا کر، اللہ کے دربار میں جا کر اللہ رب العزت کو کہتا ہے یا اللہ، ابھی وہ کچھ آگے نہیں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو پتہ ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے. پھر وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس بندے کو معاف کر دیا. یہ ہے وفا، با وفا ذات. اس لیے یاری لگائے اللہ کے ساتھ، دوستی لگائے اللہ کے ساتھ، قربت بڑھائے اللہ کے ساتھ. جو اپنی پوری انرجی، اپنی پوری توانائی، اپنی پوری صلاحیت، کوشش یہ کریں کہ اپنی جوانی کی طاقت اللہ کے لیے لگائے. اور جو انسان 100% یقین کے ساتھ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. بہت ساری بچیوں کو یہ پرابلم ہے، شادی کے بعد ان کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ایسے سسرال کی زندگی ہوتی ہے، کئی دفعہ ایسی ذمہ داریاں آتی ہیں، کئی دفعہ ایسی بیماری اور ایسے مسائل، ایسی پریشانی آتی ہیں کہ وہ انسان چاہ کر بھی وہ کام نہیں کر سکتا. ہمارے اپنے الضحیٰ میں ایک بچی پڑھاتی ہوتی تھی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم سے نوازا تھا کہ میں ان کو کہتی تھی مفتیہ ہے یہ ہماری. اللہ تعالیٰ نے ایسے کتابوں کا شوق کہ وہ ان کو کتابیں رٹی ہوئی تھی، تو میں کہتی تھی یہ ہماری مفتیہ ہے، بڑی سمجھدار. ان کی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد وہ غائب ہو گئی. بہت ٹائم کے بعد کسی سے پتہ چلا کہ وہ کہتی ہیں کہ بس میں اور میرے برتن اور کچھ نہیں، میں سب کچھ بھول گئی ہوں، کیا میں نے پڑھا تھا، کیا میں نے یاد کیا تھا. ٹھیک ہے گھر کی ذمہ داری بھی بہت بڑی شے ہے، اپنے میاں کی خدمت، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، گھر بار کی، اپنے اپنوں کی خدمت کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. لیکن اس وقت میں سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، یا اللہ میرے لیے آپ راہیں کھول دیجئے، میرے لیے آپ راستے کھول دیجئے. یا اللہ مجھے چلنا نہیں آتا، مجھے چلا لیجئے، مجھے بولنا نہیں آتا، آپ بولنا سکھا دیجئے، میرے لیے حالات مشکل ہیں ان کو آسان فرما دیجئے. اور اللہ یہ لوگ اس کام کو پسند نہیں کرتے، یہ میرے اپنے ہیں، میں ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتی،
یا اللہ میں آپ کے دین کو، آپ کے دین کے کام کو بھی نہیں چھوڑ سکتی، یا اللہ ایسی صورت پیدا فرما دے کہ یہ بھی راضی رہیں اور کام بھی چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے، اور پھر آگے سے آپ کا یقین اتنا مضبوط ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو سمندر کی لہروں کی نظر کرتے ہوئے ان کو اتنا بھی ڈر نہیں، اور انہوں نے یوں، اللہ نے فرمایا جب تجھے ڈر ہو میری بندی تو تو اپنے بیٹے کو سمندر کے حوالے کر، باقی وہ گویا کہ میرے حوالے کر دیا، باقی میرا کام، اس بچے کو میں سنبھالوں گا، اور کر دیا۔ اور اگر ماں سنبھالتی پتہ نہیں کہاں کہاں غاروں میں چھپاتی اور کس کس طرح سے لوگ پہنچ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کھلے سمندر میں پھینک دو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو حکم دے دیا، جس نے مارنے کا ارادہ کیا تھا اسی محل میں پہنچا دیا، اس کا بیٹا بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے باحفاظت باعزت طریقے سے اسی ماں کے حوالے کروا دیا اور اجرت بھی دلوا دی۔ تو میں نے دیکھا یقین سے انسان اگر کہ 100% پلس یقین رکھے اللہ میں نے کام کرنا ہے۔ تو میری شادی ہوئی تھی تو میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتی تھی، یا اللہ میں ازوا کو چھوڑ نہیں سکتی، میرے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے، میرے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں اس کو بس اب شادی ہو گئی، اب میں نے اس کام کو ترک کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ دعا تھی اللہ سے کہ اللہ، اور مجھے کوئی نظر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا، اور الحمدللہ میری جماعت، میرے جامعے کی معلمات، طالبات، خدمت کی جماعت خصوصی طور پر، کہ انہوں نے ایک بازو ہو کے الحمدللہ سنبھالا وہ جو کچھ وقت تھا، بلکہ الحمدللہ مسلسل سنبھال رہی ہے یہ جماعت الحمدللہ، اور جماعت کے بغیر کام بھی نہیں ہوتا، جماعت کے بغیر کام بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا دعائیں اللہ سنتے ہیں، تو دنیا کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن دین کے لیے اصل جو دعا ہے وہ دین کے لیے، آخرت کے لیے، اس کا پورشن زیادہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ ہیں جو دعا مانگتے ہیں لیکن اس کا ایک حصہ آخرت کا اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، تو وہ تھوڑا سا حصہ۔ تو جب ایک طرف اوپن چیک کہ مانگو جو مانگنا ہے، اور دوسری طرف اللہ پاک چونکہ ہمارے خالق ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری سائیکی کیا ہے۔ اگر ہمیں اتنا بڑا موقع اگر دے دیا، اتنا بڑا موقع ہمیں مل گیا کہ وہ ہم مانگیں، وہ دعا جو ہر حال میں قبول ہونی ہے، تو اب اللہ پاک نے یہاں پر کیا کیا کہ میرے بندے کی کوئی چھوٹی چیز، کوئی میرا بندہ ایسی چھوٹی چیز نہ مانگ لے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ کر وہ موقع ضائع نہ کر دے۔ تو ایک طرف مانگنے کا فرمایا، اور پھر اس کریم رب کی بے کران رحمت ہے کہ خود ہی اس چیز کو آگے بتا بھی دیا کہ جو چیز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہے، جو ہم جا رہے ہیں اب سورہ فاتحہ کی طرف، اور یہ اس کے حوالے سے حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بتا دیا کہ میرے نزدیک سب سے قیمتی اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے ہدایت، وہ ہے ہدایت، وہ ہے ہدایت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ اب مجھ سے جو چیز تم مانگو گے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اللہ وہ ہمیں دکھا کر اس پر ہمیں چلا، ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اگر اس سے زیادہ کوئی اور چیز اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک اہم ہوتی، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا دیتے کہ تم میرے بندو یہ نہیں، تم یہ مانگو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک ایمان والے کی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہدایت ہے، سب سے اہم چیز صراط مستقیم پر چلنا ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری لائف میں باقی جتنی بھی چیزیں ہیں،
وہ سیکنڈری ہے، بے شک وہ بھی اہم ہے، کھانا، پانی، کپڑا، گھر، رشتے، سب زندگی کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اور پیسے کے لیے کام کرنا ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی کی ضروریات ہیں۔ اس زندگی کے بڑے بڑے پہاڑ نہیں ہے جتنا کہ ہم بنا چکے، اور ہمارا سارا فوکس اسی طرف ہے، اسی طرف ہمارا سارا فوکس شفٹ ہو گیا۔ تو اس حدیث پاک کو اگر ذہن میں رکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کتنی ایک زبردست بات ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہے کہ اگر انسان اس بات کو امیجن کر کے نماز پڑھ لے کہ الحمد جب میں پڑھتا ہوں تو اللہ مجھے جواب دیتے کہ حمدنی عبدی، ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے نماز پڑھیں گے تو ایک تو نماز میں خضوع عاجزی آئے گی، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی کہ اللہ اتنے عظیم ہونے کے باوجود بھی ہمارے ایک ایک بات کو، ہماری ایک ایک بات کو اللہ رب العزت اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ رب کریم میری بات کا مجھے جواب دے رہے، لیکن پھر ہمیں کیوں نماز میں وہ صرف وہ کیفیت نہیں ملتی؟ تو اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی کے پاس بندوق تو ہے لیکن وہ جا کے لے آئے کہ یہ میرے بہت مہنگی، بہت ایکسپینسو ہے، یہ بندوق فلاں فلاں ملک کی ہے اور اس کی یہ اس کے اندر چیزیں ہیں اور یوں اس کو چلایا جاتا ہے، لیکن اس کو رکھے اور اس کو چلانا چاہے لیکن اس میں گولی نہ ہو تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اس سے شیر مارنا تو دور کی بات ہے، اس سے تو ایک چڑیا بھی نہیں مر سکتی۔ بالکل اسی طرح اگر کسی کے پاس گولی ہے لیکن اس کے پاس بندوق نہیں ہے، وہ کہے کہ یہ خونخوار کتا میرے سامنے ہے، چلو میں اس کو، یہ مجھے کاٹ رہا ہے، میں اس کو گولی چلاؤں، وہ گولی کو پھینکے گا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ہم نماز میں تو ہوتے ہیں، اللہ کا کلام تو ہے، یا تو ہمارا دل متوجہ نہیں، ہمارا ذہن حاضر نہیں، یا تو اللہ رب العزت کی آیات کی وہ عظمت ہی نہیں۔ تو جب یہ دو چیزوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں، کیونکہ بچپن سے یاد کی ہوئی صورتیں ہوتی ہیں اور ہم رٹتے چلے جاتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور بعض کا تو میں ایک دفعہ ہمارے بھائی کے بچے کو میں نماز پڑھا جب سکھا رہی تھی، میں سن رہی تھی تو کسی قاری صاحب سے یاد کی ہوئی تھی، تو مجھے حیرت ہوئی کہ 5 سیکنڈ کے اندر سورہ فاتحہ 1 سیکنڈ کے اندر ہی پڑھ دی کہ الحمد سے شروع کر کے رب العالمین تک، کہاں اینڈ تک ولا الضالین تک پہنچ گئے۔ تو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو وہ سکھایا نہیں گیا ہوتا، اور یہ کہ ہم نے اس کو بچپن سے چیزیں سیکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو اسی طرح چلاتے چلے جاتے ہیں اور ان کو ریفریش نہیں کرتے، ان کو دوبارہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے اوپر غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کئی دفعہ شرمی میں شرم کی وجہ سے، کئی دفعہ تکبر کی وجہ سے، کئی دفعہ مصروفیات ایسی زندگی میں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے، تو اسی لیے انسان پھنستا چلا جاتا ہے زندگی میں اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں اور وہ نہیں کر سکتا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم جو بہت زیادہ اہم ہے، جن کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، جیسے ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں جن کو نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، ایسی دعائیں جن کو ہم سجدوں میں مانگ سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ایسے مسنون اعمال جن کے اوپر چل کر یہ سارے ڈیلی بیسس کے ہمارے اعمال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان اعمال کو سنت کے مطابق ڈھال لیں۔ ماشاءاللہ دعا تو ہم مانگتے ہیں اللہ سے، تو الحمدللہ رب العالمین میں جو اللہ پاک نے اصل میں فرمایا کہ تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، لیکن پھر اللہ نے اس صورت کے اندر رکھ دیا ہدایت کو اور فرمایا کہ تم جو بہت بڑی چیز، بہت اہم چیز، بہت قیمتی چیز، بہت ہی زیادہ نفیس چیز تم مجھ سے مانگو گے وہ ہے ہدایت، اور اس کو مانگو میرے بندو۔ تو لہٰذا ہدایت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہدایت کے 2 حصے ہیں، یہ تھوڑی علمی گفتگو ہے کہ ہدایت کے 2 حصے، ایک ہے
انسان کے لیے نظری، فکری اور علمی ہدایت، اور ایک ہے عملی، اخلاقی۔ اور زندگی کے معاملات کے ضمن میں ہدایت نظری، فکری، علمی ہدایت کے اہم ترین حصے ہیں۔ یعنی انسان میں ہدایت کہتے ہیں کہ انسان میں یہ تمیز پیدا ہو جائے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو یہ ایک نظری اور ایک فکری اور ایک علمی ہدایت۔ لہذا کسی نے کہا اپنی ایک کتاب میں کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ جو کوئی محض آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں میں الجھ گیا وہ در حقیقت باطل کا شکار ہے، جب تک کہ اس ظاہر کے پردے کو چیر کر باطن کو نہ دیکھا جائے۔ تو اسی میں ایک عربی کا شعر ہے، اس کا مفہوم ہے کہ کائنات میں یہ جو کچھ ہے وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشوں کے اندر عکس ہوتا ہے یا جیسے سایہ ہوتا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ مادی دنیا اور مادی عالم بڑا ٹھوس نظر آتا ہے دیکھنے میں، یہ محسوس بھی ہوتا ہے۔ یہ مادی دنیا، اس میں سب چیزیں محسوس ہوتی ہیں، اس میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً محسوس ہو جاتی ہے، اور اس کی مسرت بھی فوراً محسوس ہوتی ہے۔ ہم اس کی تکلیف سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کی راحت سے بھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان سمجھ لے کہ یہ نمود بےبود ہے، یعنی اس کی نمود تو ہے، حقیقت کوئی نہیں ہے۔ یہ نظر چیزیں آ رہی ہیں لیکن ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے، حقیقت صرف ذات باری تعالی ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ کہ الحق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، الحق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو دراصل ہمارا ایک جسم ہے جو نظر آتا ہے، وزن رکھتا ہے اور اس کے تقاضے ہیں جو محسوس ہوتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے، کوئی دانہ نکلتا ہے تو درد ہوتا ہے، اس کی مسرت بھی اور اس کی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن ہمارا حقیقی وجود یہ نہیں ہے۔ حقیقی وجود وہ روحانی وجود ہے جو نظر نہیں آتا، حقیقی وجود وہ روحانی وجود ہے جو نظر نہیں آتا، یعنی یہ ظاہر ہے اور وہ اصل حقیقت ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، عظیم کائنات ہے، گیلیکسیز ہیں، ایسے ایسے ستارے ہیں جو سائنس میں ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں۔ پوری کائنات کی وسعت کو دیکھے تو یہ ہمارا سورج بھی ایک ذرہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ بات دل میں ٹھک جائے تو گویا انسان کی نظری، فکری اور علمی رہنمائی ہو گئی۔ اور اگر نگاہیں یہی الجھی ہوئی ہیں اسی دنیا اور دلچسپیاں انہی ظاہری چیزوں میں ہیں اور بھاگ دوڑ انہی کے لیے ہے، انہی کو زندگی سمجھا ہے، اپنے آپ کو اسی ظاہری جسم سے تعبیر کیا ہے، تو آدمی چاہے فلسفی ہو، پی ایچ ڈی ہو، مفسر، محدث، فقیہ اور مفتی ہو، وہ در حقیقت اندھیروں میں، ظلمات میں ہے۔ اسی لیے فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں۔ اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں۔ تو یہ جو ظاہری چیزیں ہیں ان کی بجائے حقائق پر توجہ اور نگاہیں مرکوز ہوں تو یہ نظری ہدایت ہے۔ یعنی جو ظاہری چیزیں ہیں ان کی بجائے حقائق پر، کہ ایک تو یہ دنیا ہے اور ایک ہے دنیا کے حقائق، دنیا کی حقیقت، ان پر نظر جائے تو یہ نظری ہدایت ہے، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، کہ اللہ مجھے تو چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں، یعنی جیسی چیزیں ہیں اس کی حقیقت دکھا۔ جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہے وہ تو آ رہی ہے، لیکن جیسے یہ دنیا ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ اللہ جو دنیا کی حقیقت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ فنا ہے۔ اس کا مقدر، اس کی حقیقت وہ فنا ہے۔
اور یہ دھوکے کا گھر ہے، دارالمحن ہے. اور یہ اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے جب کوئی انسان دنیا سے کوچ کر جاتا ہے اور جب اس کا مال تقسیم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے جو اتنے مربع اس کی زمینیں ہیں اور اس کا اتنا بینک بیلنس ہے اور اس کی اولاد کے پاس اتنا مال ہے، یہ ہے سونا ہے، یہ ایسے گھر ہے، اتنی گاڑیاں ہیں اور اس ملک میں اس کے گھر ہیں. لیکن وہ چلا گیا. اس کے کسی مال نے، اس کی کسی شہرت نے، اس کے جاہ و جلال نے اس کو نہیں بچایا. اور دنیا فانی ہے. اس نے کہا چونکہ میں فانی ہوں تو جا، تو نکل جا. سب کے سب ہے رہ روئے کوئے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا، بہہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی جانور بھی اپنی طرف کوئی گاڑی آتا دیکھتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، وہ تو جانور کو بھی پتا ہے. تو اگر ہم نے بھی یہ کر لیا تو کون سا بڑا تیر مار لیا. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نظری ہدایت یہی ہے کہ اس سے ظاہر اور باطن کا فرق معلوم ہو جائے کہ اللہ سے یہ ہدایت مانگے، حق اور باطل پوری طرح واضح ہو جائے. یہی بات سورۃ الکہف پہ بھی بیان ہوئی ہے. جب حقیقت پر باطل کا پردہ چڑھ جائے تو اسی کو دجالیت کہا جاتا ہے. دجالیت کہا جاتا ہے. حقیقت پر جھوٹ کا پردہ آ جائے اس کو دجالیت کہا جاتا ہے. تو دجل کسے کہتے ہیں؟ حقیقت پر کسی اور چیز کا پردہ ڈال دینا. اسی اعتبار سے یہ دجالیت ہے کہ ان تین حقیقتوں یعنی اللہ رب العزت کی ذات، انسان کی روح اور آخرت کی زندگی پر ان تین ظاہری چیزوں یعنی کائنات، انسانی جسم اور دنیاوی زندگی کا پردہ پڑ جائے. یعنی میں ایک دفعہ پھر دہراتی ہوں کہ اسی اعتبار سے یہ دجالیت ہے کہ ان تین حقیقتوں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، انسان کی روح اور اخروی زندگی پر ان تین ظاہری چیزوں یعنی کائنات، انسانی جسم اور دنیا کی زندگی یعنی آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کا پردہ چڑھ جائے. اور جو جسم انسانی جو ہے اس کا پردہ چڑھ جائے روح پر. تو اور اسی طرح اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کو بندہ بھول کر کائنات میں مگن ہو جائے کہ یہ کائنات میں یہ چیز ہے، سائنس یہ کہتی ہے، یہ وہ چیز ہے، اور ہم بھول جائے کہ ان سب کے بنانے والے کون ہیں. اور یہی چیز ہے دجل، اور یہی چیز ہے فریب. اور ہم فریب میں رہ رہے ہیں. ہم اصل میں فریب میں رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا نا، ما عندک ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تیرے پاس ہے وہ فانی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو دنیا ہے جس کو تم اے میرے بندو حقیقت سمجھتے ہو، اس دنیا سے ایک دن کوچ کر جانا ہے، ہر نفس نے مرنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو آخرت کی زندگی میں دوزخ سے بچایا گیا، جنت اس کو عطا ہوا، فقد فاز، پھر وہ فوز اور پھر وہ کامیاب ہے، پھر وہ کامیاب ہے، پھر وہ کامیاب. تو جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے یہ دجل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس ظاہر کی دلکشی، اس کی جو ظاہری دلکشی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ ظاہری چیز ہے اور یہ زیادہ دل کو موہ لینے والی چیز بنتی جا رہی ہے. اس کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری. بہرحال پہلی جو بات ہے کہ نظری، فکری اور علمی ہدایت.
دوسری ہدایت وہ ہے عملی ہدایت۔ اس معاملے میں بھی قرآن پاک کا یہ فلسفہ ہے کہ عملی ہدایت کا ایک درجہ انفرادی سطح پر ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انفرادی ہدایت ہر انسان کے دل میں اس کو ڈال دیا ہے، اسے دنیا میں اس چیز کو اس کے دل میں ڈال کر اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ بھلائی ہے اور یہ برائی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو نفس انسانی کو معلوم ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے اور وعدہ خلافی کرنا بری بات ہے، بڑوں کی خدمت اور عزت کرنا اچھی بات ہے اور ان کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کرنا بری بات ہے، والدین کے ادب اور خدمت پر مبنی رویہ اچھا ہے اور اگر ان کا لحاظ نہ ہو تو یہ بری بات ہے، اسے کون نہیں جانتا۔ تو یہ دوسری بات کہ انسان کا مزاج ہی بگڑ گیا ہو تو اس وجہ سے وہ اپنے اندر کی اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، لیکن جس وقت وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے اسے اندر سے زمین اس کے اندر کی جو حقیقت ہے، اس کے اندر سے جو ضمیر ہے وہ اس کو آگاہ کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ میرا جو ضمیر ہے، میں ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہو گیا ہوں، ضمیر مجھے کچوکے لگاتا ہے، تو ضمیر اس کو آگاہ کرتا ہے، وہ اس کو انفارم کرتا ہے فوراً کہ تم غلط کر رہے ہو، فوراً ایک اندر سے آواز آتی تم غلط کر رہے ہو۔ اسی کا نام نفس لوامہ ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی، جو ملامت کرنے والا نفس ہے۔ تو یہی وجہ ہے قرآن عظیم الشان میں اس انفرادی معاملے پر اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا، بلکہ انہیں معروف اور منکر کہا گیا کہ جو چیزیں معروف اور جانی پہچانی ہیں یہی اچھائیاں ہیں اور بھلائیاں ہیں، بس ان کی پیروی کرو۔ منکر وہ ہیں جن سے انسان کا نفس خود ہی نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا گناہ کیا ہے؟ فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے، دل عجیب سا ہو، بے چین ہو، کوئی الجھن نہیں پھر بھی عجب الجھن سا رہتا ہے، کوئی الجھن نہیں پھر بھی کسی الجھن میں رہتا ہے، عجب دھڑکا سا ہر وقت دل کی ہر دھڑکن میں رہتا ہے۔ تو یہ جو عجیب کہ نہ سونے کو دل کر رہا نہ اٹھنے کو، کچھ ہوا ہے، پھر وہ بندہ غور کرتا ہے پیچھے جا کے، ہاں یہاں یہ ہوا تھا، ہاں یہاں یہ ہوا تھا، ہاں یہ میں نے کیا تھا۔ تو جن سے انسان کا نفس خود ہی نفرت کرتا ہے منکر وہ ہیں۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنے کسی مفاد کی وجہ سے یا کسی وقتی جذبے کے تحت کسی منکر کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس کا اعتراف کر لیتا ہے، اس کو کر لیتا ہے، لیکن اس کی فطرت اس وقت بھی اسے ٹوک رہی ہوتی ہے کہ غلط کام کر رہے ہو، رک جاؤ، کدھر جا رہے ہو۔ انسان کو اصل احتیاج اجتماعی زندگی میں ہدایت کی، تو یہاں آ کر جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا حل عقل انسانی کے لیے ذرا ناممکن ہے۔ تو لہٰذا وہاں پہ انسان اپنے سارے معاملات کو دیکھتا ہے اجتماعی زندگی میں، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے آگے آ کر گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ تو یہاں پر انسان بالکل گھٹنے ٹیک کر اللہ سے ہدایت کا طالب بنتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کہ بالکل شروع میں اس صورت کے شروع میں ہونے کی حکمت بھی یہی ہے کہ انسان پہلے خود کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام شکر تمام ہم اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ان حقائق تک تو وہ خود پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے بعد آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے۔ اسی اجتماعی معاملے کو قرآن عظیم الشان صراط مستقیم کہتا ہے، کہیں صراط السویہ اور کہیں سواء السبیل، تو مختلف الفاظ ہیں۔ ان تمام پیچیدگیوں، تمام مشکلوں میں سے درمیانی اور عدل پر مبنی راہ، جس میں افراط اور تفریط نہ ہو، جس میں نہ بہت آگے بندہ بڑھ جائے، لمٹس کو کراس کرے، اور نہ یہ ہو کہ وہ اٹھے ہی نہ، تو دونوں کے بیچ میں یہ اصل ہدایت ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اس کے لیے یہ کلام نازل ہوا ہے۔ تو لہٰذا جان لیجئے کہ ہدایت نظری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے حق اور باطل کا امتیاز ہو جائے، دونوں کا فرق کھل جائے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا رائٹ ہے، کیا رانگ ہے، کس چیز کو کرنا ہے، کس چیز کو نہیں کرنا، کیا صحیح، کیا غلط۔ اللہ حق ہے، آخرت حق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق، انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ تو یہ تمام امور حق ہے، باقی جو نظر آ رہا ہے، یعنی اللہ آپ بھی حق، آپ کا وعدہ بھی حق، آپ کی ملاقات بھی حق، آپ کا قول بھی حق، جنت بھی حق، جہنم بھی حق، اور قیامت بھی حق، اور تمام انبیاء کرام بھی حق، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق۔ باقی جو نظر آ رہا ہے سب باطل ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے فرمایا یعملون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں، حقیقت کو نہیں جانتے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت معنوی کو جانتے تو اللہ کو پہچان لیتے اور آخرت کو فوراً پہچان لیتے، لیکن یہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے، تو یہ نظری ہدایت ہے۔ تو جہاں تک عملی ہدایت کا تعلق ہے تو ہر انسان کے لیے اس کے اندر، اس کی نیچر کے اندر ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جسم کے دوسرے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے، اس میں اسے ہدایت صرف اس بات کی دینا ضروری ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سڑک کے ذریعے جب ہم کسی جگہ جانا چاہتے ہیں تو ہر موڑ پر نشان لگے ہوتے کہ یہاں سے آرام سے گزرنا ورنہ کھائی میں گر جاؤ گے، سپیڈ کی حدود متعین کر دی گئی۔ اسی طرح سے زندگی کے مختلف معاملات میں حدود اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کر دی گئی ہیں، یعنی جو ایک لمٹس ہوتی ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ ان حدود کو کراس نہیں کرنا۔ باقی یہ کہ خیر و شر کے بارے میں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، کیونکہ تمہیں خود ہی معلوم ہے۔ تو لہٰذا اجتماعی زندگی کے اندر تم محتاج محض ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تمہیں ملے، لہٰذا فرمایا بینات من الہدی والفرقان۔ تو فرقان کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق۔ بینات وہ ہیں جو خود روشن ہوں، جو خود ان کو روشن کرنے کی ضرورت، اس لائٹ کو بینات نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم آن آف کرتے۔ بینات وہ ہیں جو خود روشن، اس لیے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن تو وہ آیات بینات ہے جو اہل علم کے سینوں میں پہلے سے موجود ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اپنے آپ کو تذکرہ اور تبصرہ کہتا ہے۔ تو تبصرہ کہتے ہیں کسی کو آنکھ کھول کر دکھا دینا، اور تذکرہ کے معنی ہے یاد دلا دینا کہ تمہارے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، تمہارے اندر حق ہے، تمہارے اندر ذات باری تعالیٰ کی تجلی ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔
غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین اسی ہدایت کو مانگنے کا ہمیں حکم دے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اس ہدایت کو مجھ سے مانگو. تو یہ کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن عظیم الشان، جس کو ہم سینے سے لگائیں گے، جس کو ہم حرز جان بنائیں گے. اس کو یوں کھولتے ہیں، سورہ فاتحہ سامنے آ گئی اور فوراً ہم نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے اپنا کلام ہمیں دیا. اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے اپنا قرآن ہمیں دیا. اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرمایا. اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے جو دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، آپ نے ہمیں عطا فرمایا. آپ نے وہ رحمت للعالمین ہمیں عطا فرمایا. آپ نے وہ کتاب مبین ہمیں عطا فرمائی. کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کتنی بڑی بات ہے. اے جن و انس، تم سب اس بات کے اوپر جمع ہو جاؤ کہ اس قرآن کی مثل اس طرح نہیں. مثل ہے، مثل اصل نہیں ہے. اصل نہیں ہے، اصل ایک ہی ہوتی، اصل ایک ہی ہوتی، اصل ایک ہی ہوتی. تو اس قرآن کی مثل تم لاؤ. پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کہ لا یاتون بمثلہ. ارے اصل تو دور کی بات، وہ تو مثل بھی نہیں لا سکتے اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائے. تو اس وقت دنیا میں جو مشہور آسمانی کتابیں پائی جاتی ہیں ان میں سے کون سی کتاب ایسی ہے جسے اللہ کا کلام کہا جا سکتا ہے؟ تو زیادہ مشہور کتابیں چونکہ دو ہی ہیں، یعنی قرآن اور بائبل. یہ دو. تو قرآن اور بائبل جسے واقعی سچائی کی تلاش ہے اس کے لیے یہ مختصر سی ایک بات ہے کہ اس کو سمجھ لیں کہ جس کو سچائی کی تلاش ہے تو وہ قرآن پاک کو تلاش کرے، قرآن کی آیتوں کو تلاش کرے، قرآن کی صورتوں کو تلاش کرے، قرآن پاک میں اللہ کے احکامات کیا کیا ہے ان کو تلاش کرے. اور جس کو سچائی کی تلاش نہیں ہے اور وہ ضد، تعصب اور قوم پرستی کی بیماری میں مبتلا ہوگا، اس کے لیے طویل ترین لیکچر بھی بیکار. ہماری دعاؤں میں زیادہ تر حصہ دنیا کا ہے یا کہ زیادہ تر آخرت کا؟ اگر دنیا کا ہے تو پھر غور کی فکر کی بات ہے اور رخ بدل سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے الحمدللہ. اور اگر آخرت کا زیادہ حصہ ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے اور بھی ترقی کیجیے گا. اور پھر اس صورت پر غور کیجیے گا کہ ہمیں اتنی نمازیں پڑھ کر بھی وہ قلبی کیفیات کیوں نہیں مل رہی. تو اس کا یہ مطلب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو گولی اور بندوق نہیں ہے یا بندوق ہے اور گولی نہیں. تو ہم اس گولی کو بندوق میں ڈالیں گے، پھر اس پر انگلی رکھیں گے، پھر وہ گولی چلتی ہے اور وہ شیر کو بھی مار سکتی ہے. تو اس لیے اس دونوں قلب کو اور روح کو اور زبان کو اور ظاہر کو اور باطن کو ایک کر کے اور یہ سوچ کے میں اللہ کو سنا رہی ہوں، میں اللہ کو سنا رہی ہوں، میں اللہ سے ملاقات کر رہی ہوں. اور تیسری جو چیز کہ یہ پتہ چلا کہ ہدایت، اور ہدایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا کہ میں ہر بات کا جواب دیتا ہوں. تو اس کیفیت کو لازمی نماز کے دوران رکھی کہ اللہ میرے ہر لفظ کا جواب دے رہے ہیں. خصوصی طور پہ سورہ فاتحہ، خصوصی طور پر جب میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں نماز میں، اللہ پاک مجھے جواب دے رہے ہیں، میری ہر آیت کا جواب دے رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہو گئی کہ ہر آیت کا اللہ پاک کی طرف سے جواب مل رہا ہے. تو پھر وہ بندہ مزے سے پڑھتا ہے کہ ابھی جواب اور آ رہا ہے، ابھی جواب یہ آ رہا ہے، ابھی جواب یہ آ رہا ہے. اور جو اگلی بات کہ یہ اس چیز کو ہم کوشش کریں، اس چیز کے اوپر غور کریں اور اس چیز کو دیکھیں، جو ہدایت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں تو وہ ہدایت ہے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے بعد بھی
جو فرمایا کہ تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کیا دیا؟ ہدایت مانگنے کو فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی دعا ہدایت کی دعا ہے، اور جو مانگنے سے ملتی ہے۔ تو ہم نے ہدایت اللہ سے اس طرح سے مانگنی ہے کہ اللہ کو پیار آ جائے ہم پر، اور وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ انہوں نے فرما دیا کہ جو مانگے گا وہ اس کے لیے ہوگا۔ تو اس لیے ہم اللہ کو یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک کو منائیں گے۔ تو اسی لیے آج کے بعد جب یہ سورہ فاتحہ اپنی نمازوں میں پڑھیں گے، اس حضوری کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، اور ان ارشادات کو مستحضر رکھ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ نماز کی وہ کیفیت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک اس پر ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ تو اے رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔